अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा है ये आज से कम व बेश 55 साल पहले रियाज़ के शहर में पेश आता है। किस्से के जो रावी हैं वो कहते हैं कि मैं रियाज़ के जो बड़े रेल स्टेट के जो चलाने वाले थे या रेल स्टेट के मालिक थे या उस ज़माने में जिनका तूती बोलता था, यानी कहते हैं कि माली एतबार से मैं इंतहाई ज़्यादा माशाअल्लाह मालो दौलत, लेकिन जो चीज़ मेरे अंदर नुक्स था, जो कमज़ोरी थी, जब मैं खामियाँ अपने अंदर महसूस करता था वो ये था, इबादत के अंदर वो दिल नहीं लगता था। मैं कुरान पढ़ता था लेकिन वो लज्जत जो आनी चाहिए थी। अच्छा, सूरत हाल ये थी कि माली तौर पर बहुत ज़्यादा माल था। अब वो लज्जत जो मुझे ये दौलत मिलने से पहले मिलती थी, दौलत मिलने के बाद वो लज्जत, वो चैन, वो सुकून वो नहीं मिल रहा। हालांकि मैं सदका ज़्यादा करता था, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सदका खैरात, लोगों के काम आना, लोगों की मुश्किलात दूर करना, लेकिन कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर एक किस्क थी। मैं कुरान पढ़ता हूँ, जो मुझे लज्जत आनी चाहिए कुरान पाक पढ़ने की, या नमाज़ पढ़ता हूँ या तहज्जुद पढ़ता हूँ। खैर, कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं किसी आलिम दीन से क्यों ना मशवरा करूँ। लो जी, एक दिन रियाज़ की जो सबसे बड़ी मस्जिद थी, धीरे वाली मस्जिद, बड़ी मशहूर मस्जिद, कहते हैं कि मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर बड़े बड़े उलमा इकराम थे और वल्लाहु आलम शेख बिन बाज़ वहाँ पर मौजूद थे। शेख बिन बाज़ को जाके इन्होंने अपना मुश्किल या अपनी परेशानी बयान की। कहने लगे, फ़ज़ीलत शेख, मेरा इबादत को जी नहीं लगता, लेकिन नमाज़ें पढ़ता हूँ, ज़कात देता हूँ, सदका खैरात करता हूँ। अच्छा जी। शेख ने कुछ देर ताअम्मुल किया, गौर व फिक्र किया। कहने लगे, ऐसा करो, यतीम बच्चों की किफ़ालत करो। कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, शेख ये यतीम बच्चों का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? मैं ये कहता हूँ कि मेरा इबादत में दिल नहीं लगता और आप फरमा रहे हैं कि यतीम बच्चों की कफ़ालत करो। शेख ने कहा, देखो बात सुनो, मैंने जो तुम्हें बात कही है ना उसी तरह करो। इसलिए कि जब तुम यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखोगे, उनकी कफ़ालत करोगे, तो तुम्हारा जो दिल है नरम हो जाएगा, और तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारा इबादत में दिल भी लगेगा। खैर, कहता है कि मैं घर आ गया। लो जी, जिस वक़्त घर आया तो मेरा दस्तूर तो तरीक़ाकार, उस वक़्त कहाँ दफातर होते थे, कहाँ वो क्या बड़ा घर था इसका, विला, 2 बीवियाँ थीं। अच्छा, उन्होंने एक कोने में एक बड़ा सा कमरा, ये उस वक़्त भी होता था और आज भी है, हाँ जी, उसके अंदर वो साथ वाशरूम होता है, साथ उसके साथ जनाब वाले कहवा शाही बनाने के लिए वो चीज़ें रखी होती थी। खैर, वो कहता है कि असर की नमाज के बाद लोग मेरे पास आना शुरू हो जाते, ये कुछ चीज़ बेच रहा है, ले रहा है, वही मेरा दफ्तर था, वही बार वो आ जाता होगा उनका जो मुलाज़म है, जो लिखने पढ़ने के लिए। खैर, वो कहते हैं कि जिस दिन ये शेख ने मुझको ये बात कही कि भाई तूने कफ़ालत यानी यतीमों की कफ़ालत करनी, कहता है कि मैं आके बैठा, एक बंदा मेरे पास आ गया, उसने आके कहा, शेख मैं आपके लिए खैर व बरकत लेके आया हूँ, बहुत बड़ा तजारती सौदा लेके आया हूँ। कहते मैंने उसे कहा, हाँ कोई दुकानें बिक रही हैं? उसे कहा नहीं। मैंने कहा कि घर बिक रहे हैं? उसे कहा नहीं। मैंने कहा कि कोई तजारती ज़मीन बिक रही है? उसे कहा नहीं। मैंने कहा फिर क्या है? कहने लगा कि 2 बच्चियों की जो यतीम बच्चियां हैं उनकी कफ़ालत का मसला है। कहते मैं बड़ा हैरान कि आज अभी दोपहर की बात है कि शेख ने मुझको कहा है और ये कहाँ से आ गया है। खैर, कहते हैं मैंने तसल्ली करने के लिए मैंने उसे पूछा, ये बताओ कि तूने ज़ोहर की नमाज़ कहाँ पढ़ी है? तूने धीरे वाली मस्जिद में पढ़ी है? उसने कहा नहीं। कहाँ पढ़ी है? किसी और जगह पढ़ी है। अच्छा, पूछा मसला क्या है? कहने लगा, गवैया रियाज से करीबी नवाही वो शहर है छोटा सा। कहने लगा, वहाँ पर एक शख्स वो गाड़ी पे जा रहा था, उसके साथ 4 बेटियां, उसकी बीवी और ख़ुद। अब रास्ते में रोड एक्सीडेंट होता है। अब हुआ यूँ, ख़ुद भी मौके पे फौत हो गया, 2 बच्चियां जो थीं वो भी फौत हो गईं,
2 بچیاں زندہ بچ گئیں اور بیوی اس کی جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر 9 مہینے ہو گئے ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر پڑی ہوئی ہے، نہ وہ زندوں میں سے ہے نہ وہ مردوں میں سے ہے، عنایا مرکزی اس کو کہتے ہیں، یعنی ICU جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر ہے۔ اور شیخ وہ جو بچیاں 2 زندہ بچ گئی ہیں، ایک کی عمر جو ہے کوئی 9-10 سال، ایک کی کوئی 11-12 سال عمر ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بچیوں کی کفالت ان کے ماموں، ان کی حالت یہ ہے مالی اعتبار سے انتہائی کمزور، انتہائی وہ غریب ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ چند دن بچیاں جو ہیں ایک ماموں کے گھر رہتی ہیں، چند دن دوسری ماموں کے رہتی ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے بدقسمتی کہ وہ جو دونوں ماموں ہیں ان کی بیویاں یعنی ان بچیوں کی جو ممانیاں ہیں وہ بچیوں کو اچھا نہیں سمجھتی، ان کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ تو شیخ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ان 2 بچیوں کی کفالت کریں اور ان کو اپنے گھر میں رکھیں۔ شیخ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، مالی اعتبار سے بڑے آسودہ تھے، بلکہ ریاض کے انتہائی زیادہ جو امیر ترین اس تجارت کے اندر یعنی جو زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں ریل اسٹیٹ والے۔ خیر لو جی عزیزو، اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں نے موافقت دے دی، اب وہ بندہ جو ہے جو میرے پاس یہ مسئلہ لے کے آیا تھا، وہ بندہ جو ہے ان کے ماموں کے پاس، ان بچیوں کے ماموں جو ہے ان کے پاس گیا۔ اس نے جا کے ان سے کہا کہ بھی ایسے ایسے ایک شیخ ہیں جو کہ بچیوں کی کفالت، بچیوں کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سوچا، کرنے کے بعد کہنے لگے دیکھو بات سنو، یہ بچیاں جو ہیں ابھی 1 سال 1.5 سال 2 سال بعد وہ جوان ہو جائیں گی، ہیں جی، اور پھر یہ ان کا محرم تو نہیں ہے، پھر پردے کا مسئلہ بن جائے گا، لہٰذا یہ تو بڑا مسئلہ مشکل ہے۔ اچھا جی، اس کا حل کیا ہے؟ اب انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا اور کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچے، کہنے لگے کہ ہمیں ان بچیوں کو کفالت دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا موقف اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو شیخ ہے جو ریل اسٹیٹ والا ہے جو بچیوں کی کفالت کرنا چاہتا ہے، یہ ہماری وہ بہن جو ہاسپٹل کے اندر ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ زندہ رہتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، جیسے بھی ہے جو بھی ہے، لیکن یہ ان بچیوں کا محرم بن جائے گا۔ اچھا جی، بات معقول یا غیر معقول، بہرحال وہ شخص اس شیخ کے پاس پھر آ گیا، اس نے کہا شیخ ایسے ایسے معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بچیوں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بہن کے ساتھ نکاح کر لیں۔ لو جی، انہوں نے سوچا، مشورہ کیا، استخارہ کیا، اپنی بیویوں کو نہیں بتایا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ لو جی، وہ نکاح خان آ گیا، وہ خاتون تو ہاسپٹل کے اندر ہے، نکاح ہو گیا، چلو جی۔ اب اس کے بعد شرعی طور پر اس کی بیوی بن گئی۔ اب یہ بچیاں جو ہیں یہ کیا بن گئی؟ اس کی محرم بن گئی، ربیبہ بن گئی۔ لو جی، ہوا یوں کہ جس وہ بچیاں گھر میں آئیں تو ایک بیوی نے ایک بچی کو لے لیا، دوسری نے دوسری کو لے لیا۔ اب سبحان اللہ دونوں بیویاں جو ہیں وہ بچیوں کے ساتھ بے حد محبت پیار ہے جی، حالانکہ ان کی اپنی اولاد بھی موجود تھی، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ ان بچیوں کی جو ہے وہ کفالت کرنی ہے۔ لو جی ناظرین کرام، اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصہ گزرا، وہ خاتون جو ہے جو ہاسپٹل کے اندر تھی اور ایک لمبی مدت سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی۔ اب ادھر اس کی شیخ کی حالت کیا ہے کہ شیخ جس وجہ سے بچیوں کی کفالت کر رہا تھا وہ الحمدللہ اس کے حالات بدلتے چلے گئے۔ اس کو وہ جو لذت درکار تھی، جو چاہتا تھا کہ مجھ کو عبادت سے لذت نصیب ہو، الحمدللہ وہ آنی شروع ہو گئی۔ دولت پہلے بھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اور دروازے کھول دیے۔ اچھا جی، ایک وقت آیا کہ وہ خاتون جو ہاسپٹل میں تھی، الحمدللہ اس کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا۔ یہ شخص امیر ترین آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اپنے گھر کے ساتھ اس کے لیے ولا خریدا اور اس میں اندر وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ ہر چند کے یہ موڑا تھا، لیکن اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 بچوں سے نوازا، اور ان میں سے بعض بچے جو ہیں
وہ اس وقت یونیورسٹیوں کے اندر پروفیسر لگ گئے ہیں، کوئی انجینئر ہیں، بچیاں جو ہیں وہ بڑے بڑے مناصب پہ پہنچ چکی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی مہربان ہے۔ ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، یتیم کی پرورش، میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، انا وقافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ آپ نے فرمایا ہاں کذا فی الجنہ، آپ نے 2 انگلیاں جو ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے، جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں، اس طرح جنت میں جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے اس کے قریب ہوں گا۔ آپ لذت چاہتے ہیں، آپ سکون چاہتے ہیں، آپ عبادت کے اندر لذت چاہتے ہیں، تو یتیم جو ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو چین ملے گا۔ اور میں نے پہلے بھی اپنی اس قسم کی جو ہمارے ویلاگز ہیں ان کے اندر یہ مشورہ دیا ہے، کوشش کریں کسی نہ کسی یتیم بچے کو پالیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں، وہ ٹھیک ہے اپنی ماں کے پاس رہے، کسی اور رشتہ دار کے قریب رہے، لیکن جہاں تک ہو سکا ہے اس کی کفالت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو اس سے سکون اور چین، لذت اور سعادت ملے گی۔